الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ حج کا سیزن چل رہا ہے. پچھلے جمعے میں مولانا صاحب نے والعشر ولیال عشر کی تشریح کرتے ہوئے اس عشرے کی جو فضائل ہیں وہ بیان کیے ہیں. تو الحمدللہ اب حج کا جو ہے سیزن سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں میرا بیان تو میں نے حقوق اس پہ کرنی تھی بات پر اور ہمسایوں کے حقوق پر، لیکن آج میں نے سوچا کہ ضروری ہے کہ حج کے بارے میں بات کی جائے. اور اکثر ہم لوگ فضائل تو سارے سنتے رہتے ہیں، حج کے فضائل سننا اور نماز کے، روزہ کے، یہ سارے سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، جو اصل چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ حج کس طرح کیا جائے. بہت سارے لوگ حج کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دے کہ وہ حج کریں، اگر نیت بھی کریں تو اس میں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ حج کرنا جو ہے ایک خاص اس کا طریقہ ہے. انگار حتروفی بھی حج نو کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کا حج ہی نہ ہو، فاسد ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ پر دم آ جائے، کوئی آپ ایسے کام کریں جس کی وجہ سے آپ کا حج ہی نہ ہو اور لاکھوں روپے آپ کے ضائع بھی ہو جائے اور پھر آپ کو واپس آ کے دوبارہ حج کرنا پڑے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے ٹیکنیکلٹیز پر بات کیا جائے کہ حج کو کس طرح کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ آج کی یہ سیشن جو ہے یہ کوئی بیان نہیں ہے، ورکشاپ شروع. اس ورکشاپ میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے حج کس طرح کرنا ہے. تو اس سلسلے میں میرے استاد شیخ الحدیث جو مجھے بخاری اور جنہوں نے ترمذی پڑھائی، حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم عالیہ جامعہ اشرفیہ میں دور الحدیث میں ہمیں ایک ایک چیز لکھوایا کرتے تھے. ان کی عادت تھی کہ وہ ایک ایک چیز ہمیں بچوں کی طرح لکھوایا کرتے تھے. انہوں نے اتنا لکھوایا، ہمیں اتنا لکھوایا دور حدیث میں کہ ہمارے جو ہیں رجسٹر کے رجسٹر بھر گئے الحمدللہ، اور ہاتھ تھک جاتے تھے اور قلم کے قلم ختم ہو جاتے تھے ہمارے لکھ لکھ کے. تو انہوں نے ہمیں جو ہے حج کا جو طریقہ کار وہ بتایا کہ کس طرح حج کرنا ہے، اور بڑا اچھا اور بڑا مختصر طریقے سے انہوں نے ہمیں حج کا طریقہ بتایا. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی کوئی حج کا سیزن ہو اور آپ کو جمعے کا بیان اگر مل جائے تو یہ کاپی ضرور لے جاؤ ساتھ، اور اس کاپی میں جس طرح میں نے بتایا بعینی ہی آپ ان لوگوں کو بتائیں جو سننے والے ہوں گے. انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت آسانی ہوگی. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں یہ اپنی جو کاپی جو میں نے لکھی تھی دورہ حدیث میں جامعہ اشرفیہ میں 2 سال پہلے، وہ میں آج آپ لوگوں کو پڑھ کے سناؤں اور اس میں تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے. بہت مختصر ہے، زیادہ لمبا بھی نہیں ہے. اور دوسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن، چونکہ وقت ختم تو نہیں ہوئی رہتا. اچھا 1:20 ہوا ہے. اچھا چلو میں تھوڑا سا اس کو مختصر کرتا ہوں. ارادہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر بات کرنے کا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچانا تھا، لیکن چونکہ وقت کم ہے تو میں اس کو مختصر کرتا ہوں. کیونکہ حج کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو دیوانے ہوتے ہیں وہ ایک ایسے سفر پر نکلتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کے اپنے خلیل، اللہ کے خلیل اور دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو طریقے اور سنت ہیں ان پر عمل کرتے ہیں اور ان کی نقل کر کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور اس کی مسلک کی تعریف بھی کرتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر تھوڑی سی بات کی جائے. وہ چھوڑ دیں، آپ توجہ ادھر دے دیں، توجہ کریں، وہ کر رہا ہے کام. تو اس پہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر انشاءاللہ تھوڑی سی بات، پھر اس کے بعد میں کاپی پر آتا ہوں.
جب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ جب بات کرتے ہیں تو یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پر آپ بات کرتے ہیں تو آپ ہر سیرت نگار جو ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتا ہے، آدم علیہ السلام سے شروع نہیں کرتا. تو ابراہیم علیہ السلام سے شروع کر کے نبی کریم کی سیرت پر آتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو 4 چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. 4 چیزیں میں حج کے قریب قریب سے شروع کروں گا، بالکل شروع سے نہیں کروں گا، بہت لمبا ہو جائے گا. 4 چیزیں، 4 نام یاد رکھیں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تیسری حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا، اور چوتھا جرہم قبیلہ. ان کا نام یاد رکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتحانوں میں سے گزارا جو آپ کو پتہ ہے، اور بہت سخت امتحانات تھے. وہ کوئی ایسے امتحانات نہیں تھے جو کہ ایک عام آدمی برداشت کر سکے. ایسے سخت امتحانات تھے کہ جب ان کو نمرود کے سامنے کلمہ حق نے کہا تو نمرود نے، بادشاہ نے ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. تو انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بتایا، اس نے جب اپنی خدائی کا دعویٰ کیا نمرود نے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، بیوقوف تھا نا وہ. اس نے کہا یہ کون سی بات ہے. جیل سے ایک آدمی لایا جس کی قتل کی سزا لکھی ہوئی تھی، جس کو پھانسی دینی تھی، اس کو اس نے چھوڑ دیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا اس تو بڑا بیوقوف آدمی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے لاجکس اور حکمت کے ساتھ اس کو ایک اور دلیل کے ساتھ پیش کیا. اس نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اس پر وہ دنگ رہ گیا. اب وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ کہتا بھائی مشرق سے جو ہے میں نکالتا ہوں اور مغرب میں میں غروب کرتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کل چلو تم یوں کرنا، اس کو مغرب سے نکال دو اور مشرق میں غروب کر دو. یا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی مشرق سے نکالتا ہوں اور مغرب میں غروب کرتا ہوں، میرا سورج ہے، تو اگلی دن اگر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے نا اللہ آپ جو ہے کل مغرب سے نکالے سورج، تو کل مغرب سے نکل آتا ابراہیم علیہ السلام. تو یہ ایک واقعہ ان کا ہوا جس کو ان کو پھر آگ میں ڈالا گیا، ان کے ساتھ بہت سخت امتحانات. دوسرا جو واقعہ جو بہت ہی زیادہ سخت تھا، جس پہ فرشتے بھی روئے، وہ یہ تھا کہ جس میں جب ان کے بیٹے جو تھے، جن کی تمنا ان کے لیے تھی، دعائیں کر کر کے جب بیٹا پیدا ہوا 80 سال کی عمر میں، تقریباً 80-90 سال کی عمر میں، تو بچہ جب کھیلنے کودنے کے لائق ہوا، چلنا پھرنا دوڑ دھوپ ساتھ ہوئی، تو خواب آ گیا کہ جی اس کو آپ نے جو ہے ذبح کرنا ہے. خواب یہ آیا کہ ذبح کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ذبح کرنا ہے. اس خواب کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، حضرت اسماعیل سے پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو میں نے دعا کی تھی اپنے بیٹے کے لیے کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا صالح بیٹا دے دیجئے جو میری بات مانتا ہے کہ نہیں. جسمانی طور پہ تو وہ مانتا ہے بات، لیکن جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا مجھے ایسا خواب آیا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو خواب آیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کر گزریے، اور اس بات کا ثبوت دے دیا، اور دعا کا پورا ہونا اور تکمیل ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ یار یہ وہی بیٹا ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی، اور آج اس نے وہ ثابت کر دیا کہ اتنا بڑا کام کہ مجھے ذبح کرنا ہے، گھبراہٹ تک نہیں ہوئی، اور اس نے اس کی اجازت دے دی. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو سارا واقعہ آتا ہے ذبح کرنے کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ دمبا جو ہے پیش کیا، اور پھر وہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے بچ گئے. یہ ایک واقعہ ہوا. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں حج کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ کی سرزمین کی طرف چل پڑیں. اب کچھ پتہ نہیں ہے کہاں جانا، کچھ پتہ نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے دودھ پیتے بچے ہیں، تھوڑا سے کھجور ہوں گے یا تھوڑا سا پانی ہو، یہ توشہ ہوگا، ختم بات. اب وہاں سے سرزمین، ابھی آپ دیکھیں اس وقت کتنی یہاں پہ دھوپ ہے، ہمیں چھاؤں کی ضرورت پڑ رہی ہے. میں اور آپ دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم اتنا پسینہ نکلے گا کہ ہمیں گھبراہٹ ہونی شروع ہو جائے گی. اور اس وقت مکہ میں اتنی سخت گرمی ہوتی ہے کہ انسان دھوپ میں نہیں چل سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو وہاں سے اپنی بیوی اور بچے کو لے کے چلتے ہیں، اور چل کر جب مکہ کی سرزمین پہ آتے ہیں اور اتر کے جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہاں چھوڑنا ہے، چھوڑ کے اونٹنی کو لے کے یا جو بھی سواری تھی ان کی لے کے مڑ گئے. تھانتے بغائی موش، ایک اپنی فیملی کو، ایک اپنے بچے کو، دوسرا اسماعیل علیہ السلام پہ ٹیسٹ، ٹھیک ہے نا، پہلا ٹیسٹ یہ تھا. تو وہ ان کو وہاں چھوڑا اور مڑ کے بس چل پڑے.
پیچھے سے حضرت حاجرہ نے آواز دی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یارا کہا دیں کہ اس پا کرو تو کسی بھی سر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، گرمی ہے، سخت چٹیل میدان ہے، پانی تک نہیں ہے، کھانے تک نہیں ہے، لوگ تک نہیں ہے، میلوں میل 100 کلومیٹر پہ کوئی آدمی تک نہیں ہے، آپ ہمیں کس کے سہارے پہ یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں کی، پھر چل پڑے، اور پھر پوچھا تو پھر انہوں نے جواب نہیں دیا، تیسری دفعہ پوچھا پھر جواب نہیں، کہتے ہیں کیا آپ نے ہمیں اللہ کے سہارے پہ، اللہ کے حکم پر یہ کام آپ کر رہے ہیں؟ تو پھر پیچھے مڑ کے کہا ہاں میں اپنے اللہ کے حکم پہ تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ بھی حاجرہ علیہ السلام سے کہا ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے عورت، یہ ہوتی ہے مسلمان عورت، کہتی ٹھیک ہے کوئی کمپلین نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے نا آپ کو، تو بس اللہ ہماری جو ہے خیال رکھ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں۔ وہ چل پڑے۔ اب حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ ننا اسماعیل علیہ السلام جو دودھ پیتے ہیں ان کو وہاں پر لٹاتی ہیں۔ اب کبھی صفا اور مروہ کی جو تو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان دوڑتی ہیں، اوپر جا کے دیکھو کہ شاید کوئی نظر آ جائے، میلوں میل پر کوئی نہیں ہے، شاید کوئی نظر آ جائے، وہاں سے دوڑتی وہاں مروہ پہ جاتی ہیں، وہاں پر اوپر جا کے دیکھتی ہیں کہ شاید کاتب وہ نہیں، آخر کھچکو سی ان سے۔ اب انسان نے تو کرنا ہے نا، انسان کے اوپر تو صحیح تو کرنی ہے، اس نے محنت تو کرنی ہے، بیٹھنا نہیں ہے، حالانکہ ان کا ایمان اللہ پہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے جو مشقت تھی وہ کی، انہوں نے جو دوڑ لگائی صفا اور مروہ کے درمیان، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس نے تا قیامت تک مسلمانوں کو اس کو واجب کر دیا۔ یہ عورت کا جو بھاگنا تھا اللہ تعالیٰ کو کیوں اتنا پسند آیا؟ کیونکہ وہ اپنے بچے کے لیے، اس کی جو تڑپ تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی تھی، اس کو زندہ رکھنے کے لیے جو تڑپ تھی، وہ اپنے لیے نہیں تھی، اس کی تڑپ تان بچن وہ بچن ہاشنو پوچھتا ہے، وہ اس بچے کے لیے تھی۔ اس تڑپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے واجب کر دیا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہاں پر اسماعیل علیہ السلام اپنا پاؤں رگڑ رہے تھے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیل علیہ السلام کو حکم دیا، تو انہوں نے آ کے اپنا پر مارا تو وہاں سے چشمہ پھوٹ گیا، آب زمزم وہاں سے پھوٹ گیا۔ چٹیل میدان ہے، وہ پانی کا کوئی کام ہی نہیں ہے وہاں پر۔ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو خشکی سے ہی پانی نکل آتا ہے، پتھروں سے ہی پانی نکل آتا ہے۔ تو جب وہاں سے وہ پانی نکلا تو ان کو بڑی خوشی ہوئی، اس پانی کو انہوں نے روکا اور روک کے اس کو پیا، اور اتنے میں جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے ایک دعا کی، انہوں نے یہ دعا کی۔ اچھا انسان کی دیکھیں، انسان ہم جیسا ایک عام آدمی کس طرح دعا کرتا ہے اور نبی کی دعا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بڑا فرق ہوتا ہے۔ ابراہیم موسلو ایک آدمی تھا، سائیکالوجسٹ، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس نے جو بیسک انسان کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس ضروریات کو اس نے بتایا تھا کہ کیا کیا اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اس کی فیملی کے لیے۔ تو اس نے سب سے پہلے بنیادی چیز اس نے روٹی کپڑا مکان رکھا۔ انسان کا دماغ ہے نا، روٹی کپڑا مکان، حسب بیلک بزر رشے۔ پھر اس نے کہا کہ سوسائٹی، اس کے جو لوگ ہیں، دوست یار ہمسائے اور یہ ساری چیزیں اس نے دوسری نمبر پر سوسائٹی کو رکھا۔ پھر سب سے اوپر اس نے رکھا اسپرچویلٹی کو، روحانیت کو، یعنی کہ عبادت کو، نماز کو، سب کو، اس کو آخری درجہ اس نے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس چیز کو الٹا دیا۔ نبی کی جو دعا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی، نبی کا ایمان کا لیول اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس نے سب سے پہلے ان کو بات کی اقیم الصلاۃ، نہ روٹی، نہ کپڑا، نہ مکان، نہ لوگ، اقیم الصلاۃ۔ اس نے سائیکالوجسٹ تھا، اس کا نام بھی ابراہیم موسلو ہی تھا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو انہوں نے جب دعا کی اقیم الصلاۃ، یا اللہ میری اولاد کو جو ہے نماز پڑھنے والا بنائیے، سب سے ضروری اور بنیادی چیز اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے، وہ کنیکشن ہو گیا تو کھانا بھی مل جائے گا، پانی بھی مل جائے گا، دوست یار بھی مل جائیں گے، بیوی بچے بھی مل جائیں گے، تو سب دینا والا تو وہ ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت کو ڈال دیجیے۔ پھر کہا کہ یا اللہ ان کو ثمرات عطا فرما دیجئے، یعنی کھانا پینا جو بھی ہیں۔ اس لیے آج سعودی عرب میں جو ہے دنیا جہان کا جو فروٹ ہے، آپ کو پاکستان میں وہ فروٹ نہیں ملتا، آپ کو امریکہ میں وہ فروٹ نہیں ملتا، چائنا میں نہیں ملتا، لیکن وہ فروٹ آپ کو سعودی عرب میں ملے گا ہی ملے گا۔ یہ ان کی دعا کی برکت تھی۔ تو یہاں پر جب وہ تھے تو وہاں سے ایک قوم سبا ایک آدمی تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، ان کا وہ ایک ڈیم ہوتا تھا جس کا ذکر آیا ہوا۔ وہ ڈیم 2 پہاڑوں کے درمیان تھا، وہ اتنا زبردست ڈیم تھا کہ ان کے پاس جو کھیت اور ہریالی اتنی زیادہ تھی، اتنا فروٹ تھا، اتنا کھیت تھا کہ کھیت در کھیت، کھیت در کھیت۔ ہم غار گکوچ ہوتی ہے بغانی
بس باغ ہی باغ، باغ کے اندر سے وہ جاتے تھے مزے لیتے ہوئے. کہتے ہیں کہ اتنے باغ، اتنے پھل تھے کہ ایک عورت ٹوکرا لے کے جاتی تھی تو اوپر سے سیب گرتے تھے اور ٹوکرا بھر جاتا تھا، اور جو سیب نیچے گرتا تھا وہ خراب نہیں ہوتا تھا، اور جو لوگ اس آب و ہوا میں آتے تھے جس کے سر میں جوئیں ہوتی تھی وہ آ کے وہاں رہتا تھا، اس کی جوئیں ختم ہو جاتی تھی، جراثیم مر جاتے تھے. اتنی خوبصورت آب و ہوا دی تھی، اتنا زبردست ان کو ماحول دیا ہوا تھا اللہ نے. لیکن وہ ایسے ناشکرے لوگ تھے، انہوں نے کہا اللہ یہ کیا اس پا ہے رہا کچھ ہوتے بیسن تے ہر جگہ پھل فروٹ جبک پیک ہر جناری شیر ہے کہ سفر و سختی تا نبرے اس پت سے سختی تھی پشاون پیچھے وہی. جب ناشکرا ہوتا تو یہ کرتا ہے. وہ جو یہودی نہیں تھے جب ان کو من و سلوا آتا تھا یہ کیا ہم مچھلی اور گوشت کھا، مچھلی گوشت، ہمیں پیاز چاہیے ٹماٹر چاہیے، اب جا کے لے لو پیاز ٹماٹر 200 روپے کا کلو کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم پھر پیاز ٹماٹر ہی کھاؤ. تو انہوں نے بھی کہا کہ یا اللہ دیکھیں کافر جو ہے نا، کافر ایک کافر کا لغوی معنی ہوتا ہے ناشکرا، اور دوسرا کافر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کفر. چھپانا کیوں ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ محسن کے احسان کو چھپاتے ہیں، اس لیے اس کو کفر بولا جاتا ہے. اور ناشکری بھی یاد رکھیں، کفر کا لغوی معنی ایک ناشکری بھی ہوتا ہے، ناشکرا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ڈیم تھا وہ ایسا توڑ دیا کہ اس میں سے اتنا سیلاب آیا کہ سب ان کے باغات تباہ ہو گئے. جب ان کے باغات تباہ ہو گئے اور وہ جو قوم تھی اس کے جو 10 بیٹے تھے وہ وہاں سے ہجرت کرنے کو مجبور ہو گئے. ان میں سے کچھ شام چلا گیا، کچھ مصر چلے گئے، کوئی اوس و خزرج مدینہ چلے گئے، کوئی ادھر ادھر یمن سے چلتے ایک قبیلہ وہاں سے چلا جرہم کے نام سے، جو میں نے آپ کو نام بتایا. جرہم وہاں سے چلا اور یہاں سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو لے کے چلے، اور وہاں سے جب مکہ پہنچے اور کعبہ کے پاس پہنچے تو تب تک جرہم بھی جو ہے یہاں پہنچ چکا ہوا تھا. جب پانی نکلا تو جرہم والوں نے دیکھا کہ پرندے اوپر منڈلا رہے ہیں، تو جرہم نے جا کے بندے بھیجے کہ دیکھو یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. تو جب وہاں پر وہ ان کا قبیلہ آیا وہاں سے ہجرت کر کے جو دوڑا ہے وہاں سے، انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اور ایک بچہ ہے، اس کے پاس سے آب زمزم نکل رہا ہے. اب ان کے لیے کیا تھا، وہ آسان ہوش ہوئی نا، اس کو مار کے فارغ کر کے اپنے لیے اس پہ قبضہ کر لیتے، اتنا زبردست پانی نکل رہا ہے وہاں سے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجیے. تو اس محبت کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے اتنا بڑا قبیلہ، اتنا خطرناک قبیلہ جو تھا، اس نے وہاں آ کے ریکویسٹ کی حضرت ہاجرہ سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی اس کو استعمال کر لیں. تو پھر انہوں نے کہا آپ بھی استعمال کر لیں. پھر وہ وہاں پر بستی بننے لگ گئی، وہ جو قبیلہ وہاں بسنے لگ گیا، اور بس کے پھر وہاں پر جو ہے 2000 سال انہوں نے حکومت کی. 2000 سال حکومت کرنے کے بعد ان میں کرپشن آ گئی. جب کرپشن آ گئی تو اللہ تعالیٰ کو، آپ کو پتہ ہے، کرپشن پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا، کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے درمیان میں بل پڑ رہے تھے، انہی میں شادیاں کی. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یمن سے ایک خزاں کے نام سے قبیلہ بھیجا. اس قبیلے نے پھر ان کو مار کے باہر نکال دیا. انہوں نے کیا کیا، جتنا سونا جواہرات تھے وہ جرہم لے کے بھاگ گیا، اور جو آب زمزم تھا اس کو انہوں نے جو ہے نا پتھر وتھر ڈال کے بند کر دیا، ختم کر دیا اس کو. یہ پھر میں کسی دن آپ کو پوری کہانی سناؤں گا. پھر اس کے بعد خزاں آ کے وہاں پر 300 سال انہوں نے حکومت کی. تو جب جرہم گیا تو وہاں پہ قریش کا ایک قبیلہ جو اسماعیل علیہ السلام تھا وہ وہیں پر رہ گیا تھا. جب 300 سال جب خزاں نے ادھر حکومت کی تو قریش میں سے ہی ایک آدمی تھا قصی بن کلاب کے نام سے. قصی بن کلاب جو تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. اس نے اٹھ کر خزاں کو پھر باہر نکال دیا ہمیشہ کے لیے، اس کو شکست دے دیا. پھر اب ہمیشہ کے لیے اب جو ہے نا حج کا جتنے بھی امور تھے، جتنے بھی کام تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، ندوان کی اسمبلی تھی اور جو بھی سب کچھ وہاں پر تھا، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کے جو قبیلے کے کنٹرول میں آ گیا. تو پھر یہاں سے پھر آگے کہانی چلتی رہتی ہے. تو یہ مختصر سا میں نے انٹروڈکشن آپ کو بتایا، لیکن میں نے بتایا تھا کہ انٹروڈکشن کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ حج کا جو طریقہ ہے، فضائل ہم لوگ بہت سنتے رہتے ہیں اور اچھی بات ہے، موٹیویشن ہے، ایک ضروری ہے کہ فضائل سنیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور توفیق دیں تاکہ ہم جو ہیں حج کرنے کا ارادہ کر سکیں. حج کا لغوی معنی ویسے قصد ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. تو اب ارادہ کریں گے تو اس کے لیے اسپیشل کلاسز لینی پڑتی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے بھی کوئی 4-5 سال 2004 میں الحمدللہ حج کیا تھا، تو اس میں ہمیں اسپیشل کلاسز میں جانا پڑا تھا، کیونکہ اگر ایک غلطی کریں گے تو آپ کا حج جو ہے نا فاسد ہو سکتا ہے.
اس میں دم آ سکتا ہے، آپ دم دیے بغیر آ جاتے ہیں، یا آپ کوئی رکن غلط کر لیں تو اس میں آپ کا حج نہیں ہوتا. لاکھوں روپے کا حج ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو آج انشاءاللہ اس سیشن میں یہ ورک شاپ سمجھ لیں، اس میں آپ کو میں حج کا طریقہ بتاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کو یاد کرا کے اٹھوں، اور آپ وہاں اپنی توجہ رکھنی اس طرف، اور آپ نے کوشش کرنی اس چیز کو یاد کریں. بہت مختصر ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ اچھا انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جی. حج کا اور جو ہے نا، تین طرح کے حج ہیں. ایک ہے حج افراد، حج قران اور حج تمتع. حج افراد جو ہوتا ہے وہ اکیلا صرف حج ہے، صرف آپ نے حج کی نیت کرنی ہے اور حج کی نیت کا احرام باندھنا ہے اور وہاں جا کے آپ نے سیدھا سیدھا حج کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پاکستان والے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آفاقی ہوتے ہیں جو دور سے آئے ہوتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے حج جو ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سارا حج کے جتنے ایام ہوتے ہیں اس میں آپ کو احرام باندھنا پڑتا ہے اور اتنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے پاکستان کے لوگ زیادہ تر یہ نہیں کرتے. اس کے بعد قران آتا ہے. قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا. ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ عمرہ اور حج کی دونوں کی اکٹھی نیت کر لیتے ہیں اور ایک ہی بار احرام باندھ لیتے ہیں. احرام باندھنے کے بعد آپ جا کے پہلے عمرہ کرتے ہیں. اب اگر آپ پہلے چلے گئے دی حج ٹائم نو کی تشیر آپ کو 4-5 دن ہیں دن ایشور ہیں سے احرام باندھ کے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. 9-10 دن بن جاتے ہیں یہ احرام باندھ کے. تو پھر اس لیے یہ بھی جو ہے پھر اسی احرام کے ساتھ آپ نے حج کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے احرام کھول دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی مشکل ہے، پاکستان والے یہ بھی نہیں کرتے ہیں. تو پاکستان والے جو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تمتع. تمتع مطلب ہوتا ہے کہ فائدہ حاصل کرنا، کہ کسی چیز سے فائدہ حاصل کرنا. اس میں کیا ہوتا ہے، پاکستان والوں کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور ہندوستان والوں کے لیے، کیونکہ اس میں ٹوٹل آپ کے 4 دن آپ نے احرام باندھنا. کتنے دن؟ 4 دن آپ نے احرام باندھنے. ایک دن آپ نے، ابھی آگے آئے گا طریقہ، ایک یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھا، آپ ایئرپورٹ میں بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنا احرام باندھ لیا، عمرے کا نیت کر لیا. ٹھیک ہے؟ نیت کرنے کے بعد آپ نے پھر جا کے اپنا سیدھا سیدھا عمرہ کیا، فارغ ہو گئے، آپ نے احرام اتار دیا، کھول دیا. اس کے بعد جب 8 کو آپ کا حج ہوا، 8، 9، 10 آپ نے اپنا دوبارہ حج کا احرام باندھا اور آپ نے حج کر کے فارغ ہو گئے. ٹوٹل کتنے دن آپ نے احرام باندھا؟ 4 دن احرام. تو یہ جو حج ہے یہ ہمارے لیے جو ہے زیادہ آسان ہے، جو اس لیے پاکستان کے جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ والا حج کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور تمتع کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید میں بھی سورہ بقرہ کی آیت میں ہے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحدی. اس کا تعلق جو ہے قرآن سے ہے، یہ آیت ثبوت ہے اس کا. جو بندہ فائدہ اٹھائے عمرہ کر کے حج تک جو قربانی میسر ہو وہ دے دے. اس لیے پاکستان سے جانے والے جو لوگ ہیں عام طور پر تمتع کرتے ہیں تاکہ مشکل نہ پڑے. تو افراد اور حج، افراد اور قران کے تمتع کے جو مسائل ہیں، استاد جی نے کہا ہے کہ آپ اکٹھے نہ بیان کریں کیونکہ یہاں پہ میرے پر لکھا ہوا ہے، لیکن میں قران پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، اور میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس پہ بھی، افراد پہ بھی بات نہیں کروں گا. تو میں تمتع پہ بات کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو صرف تمتع کی جو ہے نا سمجھ آ جائے. اچھا جی، حج تمتع کیا ہے؟ اس میں اب پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں. پوائنٹس جم کو ریکار کو جمع. سب سے پہلے اس میں 4 پوائنٹ ہیں. عمرہ، حج تمتع میں آپ نے 2 الگ الگ کرنے ہیں، عمرہ اور حج. تو عمرہ میں کیا آپ نے کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ احرام باندھنا ہے. وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا ہے، وہ شرط ہے. عمرہ میں احرام باندھنا کیا ہے؟ نمبر 1 شرط ہے احرام باندھنا. نمبر 2 کیا ہے؟ عمرے کا طواف کرنا، یہ رکن ہے، یہ فرض ہے. دوسری چیز آ گئی آپ کی، ٹھیک ہے نا؟ اور تیسری چیز ہے عمرے کی صحیح کرنا. صحیح کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، یہ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ سر کے بال منڈوانا، یہ بھی واجب ہے. 4 چیزیں ہوں گی، آپ کا عمرہ ختم. سمجھ آ گئی؟ احرام باندھنا، اس کے بعد آپ نے عمرے کا طواف کرنا ہے، اس کے بعد سعی کرنی ہے آپ نے، اس کے بعد آپ نے سر منڈوا دینا ہے، آپ کا عمرہ ختم ہو گیا. یہ آپ کا خلاصہ اس کا آ گیا. اس کے بعد حج کیا ہے؟ آپ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھتے ہیں. پھر وہی والی بات آ گئی، 8 کو یہ شرط ہے. حج کا جو احرام باندھنا وہ شرط ہے. وقوف عرفہ، پھر دوسرا، پھر آپ کو 9 تاریخ کو آپ نے 2 کام کرنے. ایک ہے وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ. وقوف عرفہ جو ہے نا، عرفات میں جو وقوف ہے یہ آپ کا مین رکن ہے، یہ آپ کا فرض ہے، اس کے بغیر آپ کا حج نہیں ہوتا ہے. مزدلفہ کا جو قیام ہے 9 کو، یہ آپ کا واجب ہوتا ہے. تو 2 کام ہو گئے. آپ نے 8 کو کیا کیا؟ احرام باندھا، اور 9 کو کیا کیا؟ آپ نے وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اس کے بعد آپ نے جمرہ عقبہ میں جا کے 10 تاریخ کو رمی مارنی ہے، مطلب کہ آپ نے اس کو پتھر مارنا، وہ
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد قربانی کرنی ہے 10 تاریخ کو، اور اس کے بعد سر منڈا دینا ہے، اور اس کے بعد 10 تاریخ کو یہ 3 آپ نے کام کر لیے. اور طواف زیارت جو ہے آپ نے رکن ہے جو 11 12 13 میں سے کسی تاریخ میں بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آگے اس کا اور ڈیٹیل آئے گی. اس کے بعد آپ نے حج کی صحیح کرنی ہے. 11 اور 12 ذوالحجہ تینوں جمعرات کو آپ نے جو ہے نا اس کی وہ رمی کرنی ہے، یہ واجب ہے جو کنکریاں مارتے ہیں، اور پھر طواف وداع کرنا ہے. یہ تو آپ کا خلاصہ آ گیا. ٹھیک ہے نا. اب حج تمتع کا جو ہے طریقہ کیا ہے؟ حج تمتع میں سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حج کرتے ہیں. لہٰذا پہلے عمرہ کو سمجھ لینا چاہیے. عمرہ کے اندر کل 4 کام ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا. احرام باندھنا، طواف کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا، اور سر کے بال منڈوانا. ختم. یہ 4 کام ہو گئے، آپ کا عمرہ ہو گیا. اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ احرام کیسے باندھنا ہے. مردوں کا احرام باندھنے کا کیا ہے کہ مرد گھر میں غسل کرے، 2 چادریں احرام کی باندھے، وہ ایئرپورٹ میں جا کر احرام باندھیں، گھر میں عام کپڑے پہن کر ایئرپورٹ چلے جائیں، غسل کر لیں. ایئرپورٹ پر پہلے وضو کر لے، پھر ایک چادر کو تہبند کے طور پر باندھ لے اور دوسری چادر کو اوپر اوڑھ لے، اور ہوائی چپل پہن لے، کینچی چپل پہن لے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ پھر ایئرپورٹ میں نماز پڑھنے کی جگہ میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھے. پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آپ اس کی نیت کریں گے احرام باندھنے کی. اچھا، اردو میں آپ نیت یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اور میرے لیے اسے آسان بنا. پھر وہیں بیٹھے بیٹھے 3 بار تلبیہ پڑھے. ٹھیک ہے. جب 3 بار تلبیہ پڑھے، 1 بار پڑھنا احرام بن جائے گا، اور یہ آپ کی شرط ہے. 3 بار پڑھنا جو ہے سنت ہے، 1 بار پڑھنا شرط ہے. لبیک اللہم لبیک. ٹھیک ہے نا. یہ پڑھنا ہے. تو مرد کے لیے اونچی آواز سے پڑھیں، عورت جو ہے آہستہ آواز سے پڑھیں گے. اچھا، اب یہ آپ کو بتا دوں کہ احرام جو ہوتا ہے نا 2 چادروں کے باندھنے کا نام نہیں ہوتا. احرام 2 چادروں کے باندھنے کا نام نہیں ہوتا. احرام کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا اور تلبیہ کرنا. نیت اور جب تلبیہ آپ پڑھیں گے تو آپ کا احرام بن جائے گا. کیونکہ عورت تو احرام نہیں باندھتی، عورت اپنا کپڑا پہنتی جو ہوتا ہے. تو جب آپ نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے، یہ ضروری ہے، پھر آپ کا احرام بن جائے گا. اور جب آپ سر کے بال منڈوا دیں گے آپ کا احرام اتر جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو احرام عورت کے باندھنے کا کیا ہے کہ وہ عورت جو نماز پڑھ سکتی ہو ایئرپورٹ پر پہنچ کر وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھے اور عمرے کی نیت کرے اور 3 بار تلبیہ پڑھے گا تو اس کا احرام بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ احرام کی پابندیوں میں 7 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا آپ نے مرد کے لیے. چہرہ اور سر کا ڈھانپنا، یہ مرد جو ہے نا چہرے اور سر کو نہ ڈھانپے. عورت کا یہ ہے کہ جب اس چہرہ اور سر کو اس کا ٹی کیپ ملتی ہے، ہاش کوئی ٹوپی بوئن ہاش کوئی، جس کے اوپر چہرے کے اوپر اس کا نا ایسے برقع ایسے نو تورات، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. ناخن آپ نے نہیں کاٹنے، بال آپ نے نہیں کاٹنے، خوشبو آپ نے نہیں لگانی، دستانے وغیرہ آپ نے نہیں پہننے، اور جمع سے ہے جو ہے نا اس سے اجتناب کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے میں آگے چلا جاتا ہوں تاکہ اچھا حج کے اعمال کے مناسک. حج کے اعمال یاد رکھنے کے لیے 5 دنوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. 5 انس ہے بزرش ہم جم کو کار کو ختم ہو جائے گا. 5 دن آپ نے یاد رکھنے، کیونکہ 5 دن ہمیں کام ہے حج کے. ٹھیک ہے نا. حج کا پہلا دن کب شروع ہوگا؟ کیا شروع ہوئے؟ 8 ذی الحجہ. 8 تاریخ یاد رکھیں. 8 ذی الحجہ. آپ نے 8 ذی الحجہ کو کتنے کام کرنے ہیں؟ آپ نے صرف 1 کام کرنا ہے. 8 ذی الحجہ کو آپ نے 1 کام کرنا ہے. آج صرف 1 کام کرنا ہے. حج کا احرام باندھ کر مینا اپنے خیمے میں جانا ہے اور سارا دن وہاں رہنا ہے. بس آج اور کوئی کام آپ نے نہیں کرنا 8 تاریخ کو. ٹھیک ہے نا. اس کی ایک تفصیل یہ ہے کہ حدود حرم میں حدود حرم میں جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اسی رہائش گاہ سے حج کا احرام باندھنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے عمرے کا باندھا، اور صرف حج کی نیت کرنی ہے. مینا جاتے ہوئے مختصر سا سامان لے کے جائیں، کیونکہ پسا ہوٹل مینا شیر نو مینا سر ہیرا شیر نست مینا بوگا و تانصف سامان نو علیور لرن. صرف مختصر سا اپنا سامان اپنے ساتھ رکھیں، باقی سامان مکہ کی رہائش گاہ میں چھوڑ کر آ جائیں، پھر ورنہ اس کی مسئلہ پڑے گا. مینا جا کر اپنے خیمے میں رہیں، ظہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں پڑھ لیں، آپ کا 1 دن پورا ہو گیا. 8 ذی الحجہ کا دن کمپلیٹ ہو گیا. اب حج کا دوسرا دن کون سا ہوا؟ 9 ذی الحجہ. 8 ذی الحجہ کا پتہ چل گیا نا. 9 ذی الحجہ ہو گیا. 2 کام کرنے ہیں. 8 ذی الحجہ کو 1 کام، 9 ذی الحجہ کو 2 کام کرنے ہیں. وقوف عرفہ جو فرض ہے اور وقوف مزدلفہ جو واجب ہے.
اس دن آپ نے یہ دو کام کرنے. ان دونوں کاموں کی یہ تفصیل ہے کہ جن کی حج کی تمام کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر پھر عرفات روانہ ہوں، لیکن آج کل رش زیادہ ہونے کی وجہ سے رات ہی سے بسوں میں منا سے عرفات نکل جاتے ہیں لوگ. یہ بھی درست ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہو گیا، وہاں پہنچ نہیں سکتے ورنہ. تو اس طرح اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. وقوف عرفہ کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں کو ذہن میں رکھیں. وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے؟ وقوف عرفہ کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. یہ حاجی میدان عرفات میں جا کر ٹھہر جاتے ہیں، بس وقوف عرفہ آپ کا ادا ہو گیا. وقوف عرفہ کا وقت زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہوتا ہے. غروب آفتاب تک رہنا واجب ہے. ٹھیک ہے. وقوف عرفہ میں کیا کرنا چاہیے؟ آج 9 ذی الحجہ، آج سے تکبیرات تشریق پڑھنا شروع کر دیں. تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک جو ہے فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. حج کے اعمال میں سے نہیں ہے یہ حج کے اعمال میں سے نہیں ہے. یہاں پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں. یہ کل 23 نمازیں ہو جاتی ہیں ایام تشریق کے. تو زوال کے بعد ظہر کی نماز میدان عرفات میں پڑھیں گے. اگر مسجد نمرہ کی میں حج کے امام کے پیچھے، یہ نوٹ کریں، اگر مسجد نمرہ کی امام کے پیچھے آپ جب اگر نماز پڑھیں گے تو ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں گے اور ظہر ہی کے وقت میں 2 رکعت عصر پڑھیں گے. یہ جمع تقدیم ہوتی ہے. ظہر کے ٹائم میں آپ نے ظہر عصر دونوں پڑھ لی. اگر اپنے خیمے میں ظہر کی نماز پڑھیں گے تو اپنے امام کے پیچھے پھر ظہر کی نماز الگ کر کے پڑھیں گے اور عصر کی پھر آپ الگ پڑھیں گے اگر تان الگ اسے کیا رستہ میں اچھو. ٹھیک ہے نا. اور یہاں دعائیں مانگیں اور توبہ استغفار کریں اور غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہو جائیں. آج مغرب نماز کی مغرب جو وقت میں نہیں پڑھیں گے بلکہ عشاء کے وقت مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ مغرب کی نماز بھی ادا شمار ہوگی، قضا نہیں ہوگی. اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ آپ عرفہ کے میدان میں ظہر عصر اکٹھی کر لیں گے اگر آپ امام کے پیچھے ہیں. اپنے امام کے پیچھے ہیں تو الگ الگ پڑھیں. اگر آپ مغرب کے ٹائم پہ نکل جاتے ہیں اور مزدلفہ جہاں پہنچتے ہیں کنکریاں چننے کے لیے، وہاں پر آپ نے عشاء کے ساتھ مغرب ملا دیں گے. اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. وقوف مزدلفہ کا طریقہ کیا ہے؟ وقوف مزدلفہ کا وقت فجر کی اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. البتہ وقوف مزدلفہ میں پورا وقت رہنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا سورج نکلنے سے پہلے بھی روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پر حاجیوں کو 70 کنکریاں چننی ہیں. 70 کنکریاں آگے بتاؤں گا کیوں چننی ہیں. حج کا تیسرا دن، دوسرا دن ہو گیا نا. پہلا دن کیا ہو 8 ذی الحجہ ایک کام تھا اور 9 ذی الحجہ کتنے کام ہیں؟ 2 کام ہیں، وقوف عرفہ مزدلفہ. اب تیسرا حج کا تیسرا دن 3 کام آپ نے کرنے ہیں. آج 3 کام کرنے ہیں. جمعرات میں سے آخری جمعہ یعنی جمعہ عقبہ پر 7 کنکریاں مارنی ہیں ایک ایک کر کے. جب کنکریاں مارنے کے لیے جائیں تو تلبیہ بند کر دیں. آج رمی کے وقت کا سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہے اور آئندہ آنے والی پوری رات ہے. اہم نقطہ، حج کے دوران حاجی کے لیے رات پیچھے دن کے تابع ہوتی ہے، لہذا تاریخ 10 ذی الحجہ ہوگی. قربانی کرنا، دم تمتع کرنا. پھر آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے. دم تمتع اس کو بولتے ہیں. یہ کرنا ہے. پھر سر کے بال منڈوا دینے ہیں. ختم بات. قربانی کرنے کے بعد سر کے بال منڈوا لیں. حج کا احرام کھل گیا. ٹھیک ہے. اور نہا دھو کر عام کپڑے پہن لے. تو آپ کے ٹوٹل 3 دن پورے ہو گئے. ایک دن آپ نے 8 ذی الحجہ کو کیا کیا؟ ایک کام کیا، احرام کیا. 9 کو کیا کیا؟ 2 کام کیے. کیا کیا؟ وقوف عرفہ اور مزدلفہ. اور 3 دن، تیسرے دن 10 کو کیا کیا؟ 3 کام کیے. عقبہ میں جا کے کنکری ماری اور آپ نے قربانی کی اور آپ نے حلق کیا اور آپ کا حج ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب آگے جو حج کا اصل کام ہے طواف زیارت، یہ فرض ہے. اس کا وقت اور کرنے کا طریقہ، طواف زیارت کے لیے 3 دن ہے. کسی بھی وقت طواف زیارت آپ کر سکتے ہیں. منا سے مکہ چلے جائیں، جا کر طواف زیارت کریں، اس کے بعد سعی بھی کریں، پھر واپس منا آ جائیں. حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ ہو گیا. ایک کام آپ نے کرنا ہے. آج صرف ایک کام کرنا ہے. تینوں جمعرات پہ جا کے 7 کنکریاں مارنی ہے ایک ایک کر کے. آج رمی کا وقت ہے، زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے غروب ہونے سے لے کر فجر کے صادق اذان تک. ٹھیک ہے جی. اچھا، حج کا 5واں دن کیا ہے؟ ایک کام کرنا. آج کے دن ایک کام کرنا ہے. تینوں جمعرات کو پھر آپ نے جا کے کنکریاں مارنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک آخری واجب عمل، اب ایک واجب عمل رہ گیا، طواف وداع ہے. وطن آنے سے پہلے الوداعی طواف کرنا ہے، بغیر احرام کے، بغیر رمل کے، بغیر سعی کے 7 چکر خانہ کعبہ کے لگانے. 2 رکعت واجب طواف پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو میں نے اس کو آسان کر کے میں نے بتا دیا حج کا طریقہ. تو یہ انشاءاللہ جب آپ لوگ جائیں گے
تو بڑا آسان سا ہے، ہم نے تمتع کرنا ہے حج کا وہاں پر جا کے. تو یہ اگر آپ کہیں اور جا کے پوچھتے تو بڑا لمبا چوڑا ہو جاتا. تمہارے استاد جی نے اس طرح اس کو آسان کر کے بتا دیا کہ آپ نے ٹوٹل جو ہے نا حج تمتع کرنا ہے، جس میں سے آپ کا جو ہے پہلا آپ نے جو 4 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ کرنے ہیں اپنا عمرے کے، اور اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا کہ 8، 9، 10 تاریخ کو کیا کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگ سب لوگ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بار بار حج اور عمرہ کرنے کی اور صحیح طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ خیر.